الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا میرا موضوع ہے اعتکاف کا ثواب۔ اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اخیر زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔ اعتکاف کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث میں اعتکاف کے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور دنیا بھر کے قصے قضیے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان وغیرہ ضروری ہوتا ہے۔ بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسری بڑے پتے کی بات ہاتھ لگی کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت میں مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اسے بندوں کو نوازوں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، خدا نے دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا چونکہ بہت سے نیک کام، جنازہ کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں گھر گیا ہے تو کہیں بندہ یہ نہ سوچنے لگے کہ اچھا اعتکاف کیا، سینکڑوں عبادتوں اچھے کاموں سے رہ گیا، اس لیے خدا کریم نے بغیر کیے ہی یہ سب ثواب اس کے لیے طے کر دیے۔ کیا اچھا موقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر اعتکاف نہ کرتا تو اتنی نیکیاں کر بھی نہ سکتا، لیکن اب اعتکاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کام میں دنیا کا اتنا نفع تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم کو نظر آتا تو ہم خون پسینہ ایک کر کے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن دین کے کاموں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے بڑے سے بڑا نفع سن کر بھی ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے زمین اور آسمان کے فاصلے سے 3 گنا دور کر دیتے ہیں، یعنی جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمام فائدے اور اجر و ثواب سن کر اعتکاف کا شوق اور جذبہ پیدا ہو، وہ اس کے لیے آنے والے رمضان میں تیار ہوں۔ کم سے کم اس ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اگر بالکل خاموش بھی بیٹھے رہے تب بھی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور قرآن شریف یا تسبیحات وغیرہ بھی پڑھتے رہے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔